تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور ان میں سے جو علم والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کے اندر اور بھی بہت ساری آیات ہیں۔ اگر علم کے متعلق آپ کے سامنے بالتفصیل باتیں رکھی جائیں تو سورہ بقرہ کے اندر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر مقدم کیا، جب اللہ نے کہا کہ میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، تو فرشتوں نے منع کیا تھا کہ کیا ہم لوگ کافی نہیں ہیں آپ کی حمد و ثنا کے لیے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکھایا اور علم کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو فوقیت فرشتوں پر۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے والوں کے لیے، علم حاصل کرنے والیوں کے لیے یہ فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ اور دوسری جگہ میں اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ یہ طلباء ہی ہیں، چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، جب یہ پڑھنے کے لیے جاتی ہیں تو فرشتے ان کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ یعنی یہ فضیلت اور کسی کو حاصل نہیں، دنیا کے اندر کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ علم دین حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت ہی اہم کام اور بڑا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خاص کر کے علم دین کے لیے، دینی تعلیم کے لیے اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا تو وہ سمجھیے دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ میں آپ کو ایک بات یہ بتا دینا چاہوں گا کہ تعلیم حاصل کرنے میں کافی دشواریاں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم اچھے سے نہیں پڑھیں گے، اچھے سے محنت نہیں کریں گے تو وہ اچھا نہیں بن سکتا۔ وہ شعر کے اندر بھی ہے، امام شافعی کا شعر ہے، اکیلا نالا اسماعیل جب شدت القاء، اچھے چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے اندر یہ چیز یہ بھی دیا ہے کہ اس میں لمبا وقت کی بھی ضرورت ہے، یعنی اچھا عالم بننے کے لیے، اچھی عالمہ بننے کے لیے کچھ زیادہ آپ کو محنت کرنی ہوگی، لمبا عرصہ تک محنت کرنا ہوگا۔ تو میں آپ جو بھی کروں گا کہ آپ محنت سے پڑھیں۔ اساتذہ اکرام جب آپ کو پڑھاتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کو غور سے سنیں، اور اس راستے میں پریشانیاں بھی ہیں، آنے جانے کی پریشانیاں۔ یہاں سے آپ پڑھ کر جب دوسرے ادارے میں جائیں گے تو ہو سکے کہ آپ کو جاگیر کے گھر میں کھانا پڑے، ہو سکے کھانا پڑے، تو وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو ان پریشانیوں سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس میں گھبرانے کی بات ہے، بلکہ آپ یوں سمجھے کہ اللہ نے آپ کو سب سے اچھا کام کے لیے چن لیا۔ حدیث میں ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اور میں اپنی بچیوں سے، بیٹیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ خاص کر کے امہات المومنین جو ہے ان کی سیرت کا بھی مطالعہ کریں، ان کے بارے میں بھی ضرور پڑھیں۔ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی روایتیں ان سے مروی تھی، کتنی مروی تھی معلوم ہے کسی کو؟ لگ بھگ 24,000 حدیث۔ یعنی آپ یوں سمجھے کہ جتنی احادیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہوئی تھی تو ان میں سے 24,000 حضرت عائشہ کو اس کے بارے میں معلوم تھا، یعنی ان سے مروی۔ آپ لوگ کتاب میں بھی پڑھتے ہوں گے انا عائشہ رضی اللہ عنہا۔
تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ دینی تعلیم صرف اور صرف کن کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت ساری صحابیات گزری ہیں اور ان سے بہت ساری روایتیں مروی ہیں، اس لیے آپ اس کو نہ سمجھیں کہ صرف مردوں کے لیے ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ بھی پڑھیں، محنت کریں اور محنت سے پڑھیں۔ دوران درس اگر اساتذہ سے کوئی بات اچھی طرح سے سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس میں شرم کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر کے پڑھائی میں۔ اگر کوئی بچہ یا اگر کوئی بچی شرم کرتی ہے کہ یہ بات پوچھیں گے تو ہمارے ساتھی لوگوں کو ایسا لگے گا کہ یہ نہیں سمجھ پائے گا، یا پھر بعد میں کہیں گے تم یہ بات نہیں سمجھے تھے کہ پوچھ رہے تھے۔ اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے آپ کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ اپنے اساتذہ سے ضرور رجوع کریں، ان سے پوچھیں اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ چیز بہت ضروری ہے پڑھائی کے ساتھ کہ آپ کے پاس جو بھی درسیات ہیں، درسی جو بھی کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں یا جو ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں، آپ کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے ہوم ورک سے فارغ ہو جائے اور جو بھی کتابیں یاد کرنے کی ہیں اس سے فارغ ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ دوسری کتابیں بھی پڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ درسیات کے ساتھ ساتھ اگر آپ دوسری کتابوں کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں تو آپ کے علم میں وہ صحابیات کے علاوہ دوسری کتابیں بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اپنے اندر ہنر پیدا کرنے کے لیے جو بھی فن آپ کو اچھا لگتا ہے، جو بھی موضوع اچھا لگتا ہے، جو کتابیں اچھی لگتی ہیں اس کو خاص توجہ دیں، یعنی آپ کو کیا بننا ہے آگے چلتے۔ ابھی جیسے مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پر عربی دوم تک پڑھائی ہوئی ہے، عربی دوم سوم چہاروں کے بعد جو ہے راستہ کھل جاتا ہے، تو اس میں کافی محنت کرنی پڑتی ہے اور آپ سب کو بھی اس میں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ایک بات میں لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ پڑھائی کے زمانے میں اگر کسی نے بھرپور محنت کی، کتنا دن؟ 8 سال، اگر 8 سال کسی نے جم کے دل جمعی کے ساتھ لگن کے ساتھ محنت کی اور ساری کتابوں میں جو بھی سبق ملا اس کو اچھی طرح سے یاد کیا اور ساتھ ہی ساتھ کچھ مطالعہ بھی کیا، تو وہ جب فراغت کے بعد نکلے گا تو اس کے اندر ایک علم کا ذخیرہ ہوگا، سماج کے اندر اس کو عزت ملے گی اور جہاں وہ پڑھانے کے لیے جائیں گے وہاں ان کو تنخواہ بھی زیادہ ملے گی۔ اور اگر محنت نہیں کریں گے، صحیح سے ہوم ورک نہیں لگائیں گے، صحیح سے سبق یاد کر کے نہیں جائیں گے، کسی طرح کر کے ادھر ادھر کر کے پاس کریں گے، کلاس میں بیٹھنے کے بعد سوچیں گے کہ استاد ہم کو نہ پوچھے، سر نیچے کر کے رہے گے، تو یہ آپ کے لیے نقصان ہوگا۔ اور آپ اس چیز کو سمجھ بھی رہے ہوں گے کہ آپ کے کلاس میں جو بچے جو بچیاں تیز ہیں، دوسرے بچے بچیاں ان کا احترام کرتے ہیں، اساتذہ کرام کے پاس ان کا احترام ہوتا ہے، اور پھر جب وہ پڑھنے کے بعد یہاں سے نکلیں گے تو ان کو سماج میں بھی عزت ملے گی اور جس مدرسے میں وہ پڑھانے کے لیے جائیں گے وہاں تنخواہ بھی زیادہ ملے گی، وہاں پر عہدہ بھی ملے گا، محنت بھی کم کرنی ہوگی۔ اس لیے یہ 6 7 سال 8 سال 10 سال کا جو وقت ہے اس کو غنیمت سمجھ کر اس میں دل جمعی کے ساتھ محنت کریں، تبھی جو ہے کامیابی مل پائے۔ اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہوں گا کہ اگر کوئی آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالے یہ مدرسے میں پڑھنے کیا ہوگا، تو یہی مدرسے کے پڑھنے والے آج 1 لاکھ روپیہ مہینہ بھی کما رہے ہیں، عزت سے بھی ہے، بشرطے کہ آپ محنت کریں۔ آپ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے اسکول میں بھی جا کے آپ محنت نہیں کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اسکول والے کتنے ٹیوشن پڑھا کے کھا رہے ہیں، لیکن ماشاءاللہ علماء کرام مدرسے میں پڑھا کے کھا رہے ہیں اور ان سے ان کی اچھی عزت ہے۔ اس لیے اس چیز کو بھی دماغ سے بالکل نکال دیں۔ کیوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی
کسی کے ساتھ اگر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کا تعلیم دیتا ہے، اس کا فقیہ بنا دیتا ہے، دینی تعلیم سے اس کو آراستہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر کوئی دینی تعلیم کرتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ اور جو آج کل ہمارے سامنے ہے، آپ بہت سارے علماء کرام کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ ان کی عزت نہیں ہے، پیسے بھی کما رہے ہیں، تو اس لیے اس چیز کو دماغ سے بالکل ہٹا دینا ہے۔ باقی رہی بات، کسی کو انجینئر بننا ہے، کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، لیکن آپ پہلے دینی تعلیم کچھ حاصل کر لیں، اس کے بعد پھر آپ ادھر دماغ لگائیں گے۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے والدین کو اگر وہ توفیق دی ہے تو وہ جائے، لیکن کم سے کم دینی تعلیم پہلے حاصل کر لے اچھے سے، اس کے بعد ادھر بھی دھیان دیں۔ یہیں سے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو عالمہ اور عالم کا عمل بنائے اور دین پر چلنے والا بنائے، اور آپ سب کا مستقبل روشن ہو اور آپ اچھے عالم بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔